پلان آف ایکشن ہے. ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور یہ کوشش بھی ہے کہ وہ ان کی سپیچ سے اور ان خیالات سے جو ہے وہ میچ کرے. اسی طرح سے آصف زرداری صاحب نے جو بات کی ہے اور بڑی واضح بات تھی، تو پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ یہی کوشش، یہی خواہش ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. تو اس وقت ایک ٹیم بیٹھی ہے جو ان تمام خیالات کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ایک ایکشن پلان جو ہے وہ مرتب دے رہی ہے. اور جو ہی وہ مرتب ہو کے تو پھر تمام جو قائدین ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ سٹیپس جو ہے وہ رکھے جائیں گے، اور جو پھر ان میں سے فائنل ہوں گے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ کے آپ کو اس سے متعلق جو ہے وہ بریف یا ان کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا. جی، استعفوں کا آپشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے. لیکن اب اس میں بات اس کے اوپر ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی ایک دو جو سربراہ ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ کیا احتجاج جو ہے وہ استعفوں سے شروع ہونا چاہیے، یا احتجاج جو ہے وہ شروع کرتے ہوئے جو ہے وہ پھر گریجولی جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اور استعفے جو ہیں وہ اس وقت دیے جائیں جب سڑک گرم ہو. دیکھیں ابھی جب ہم آئے ہیں تو ڈاکٹر مالک صاحب ابھی بول رہے تھے. اس سے پہلے جمال دینی صاحب جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے ہیں وہ بولے ہیں. اس سے پہلے اے این پی سے ہوتی صاحب نے بات کی ہے. تو وہ ڈیفرنٹ، جیسے رانا صاحب نے کہا، مختلف تجاویز آ رہی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کمرے سے ایک ٹھوس لائحہ عمل لے کر آپ کے سامنے آئیں اور آپ تھوڑا اور انتظار کریں. بالکل کوئی مایوسی نہیں ہوگی. جس طرح سے پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں، آج کھل کے باتیں ہوئی ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی ایسے باتیں نہیں ہوئیں. تو اسی طرح سے ایک لائحہ عمل بھی جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، جو کہ ایک کلیئر لائن ہوگی. اور ہم بھی اپنی قیادتوں سے یہی توقع کر رہے ہیں، اور ہم ساتھ ہیں. ساتھ باقی جو سائیڈ لائن پہ کام ہو رہا ہے ریزولوشن کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ہم سارے ساتھ ہیں اور بالکل ایک واضح لائحہ عمل کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. اور اس سے پہلے اس سے پہلے کہ کوئی چیز وہاں پہ فائنل ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کی توقعات کیا ہیں اور مطیع اللہ جان صاحب کی کیا توقع ہے. آپ کی توقعات بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ کے ایشو پہ بھی بات ہوئی ہے، عمل دخل ہوگا آپ کے ایشو پہ بھی وہاں پہ بات ڈیسیجن میں. جی، دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیچرلی ان خیالات کے قریب ہوگی جن خیالات کا اظہار میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے. جی، عدم اعتماد یا جس کو آپ ان ہاؤس چینج کہتے ہیں، وہ بھی یعنی جب یہ بات ہو کہ تمام آئینی، سیاسی، قانونی جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیے جانے چاہیے اس نالائق اور نااہل ٹولے سے جو ہے وہ نجات کے لیے، تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں جب تمام آئینی اور قانونی آپشنز کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپشن بھی اس میں ہے، کیونکہ یہ ایک آئینی آپشن ہے. نہیں، دیکھیں، اب تک جتنا بھی اظہار خیال ہوا ہے اور آلموسٹ میرا خیال ہے کہ کافی جماعتوں کے سربراہوں نے جو ہے وہ بات کر چکے ہیں، تو ان میں سے کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ہے وہ رہنا جو ہے وہ اس ملک کے مفاد میں، بلکہ سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل ہونی چاہیے. یہ اللیگل اور ان کانسٹیٹیوشنل رجیم ہے، سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور ان کے خلاف ہمیں احتجاج، جدوجہد کرنی چاہیے. اب اس میں جو ہے آپشنز ہیں کہ اس احتجاج کا جو ہے وہ پہلا مرحلہ کیا ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہو، اور تیسرا یا آخری مرحلہ کیا ہو. اب بات صرف اس پہ ہو رہی ہے، باقی اس میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے.
مکمل جو ہے وہ اتفاق ہے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے، اور یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے ٹو رول دی کنٹری۔ صرف ایک بات، صرف ایک منٹ ذرا صرف یہ بھی بات ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ ذرا، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کچھ مقررین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، جس طرح سے جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایک نئے طریقے سے پھر سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کانسٹیٹیوشنز کی وائلیشنز بار بار ہو رہی ہیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کو پھر اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا اور ری کاؤنٹنگ تک نہیں کی گئی، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ نئے سرے سے پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ایک نیا لائے عمل طے کر کے ہم سامنے رکھیں، تاکہ نئے سرے سے پھر چیزوں کو دیکھا جائے، جانچا جائے۔ جی 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 دیکھیں، اس میں جب ایک بنیادی پوائنٹ کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے اور اس گورنمنٹ کو فورس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے پاس مینڈیٹ ٹو رول نہیں ہے، تو جب اس کے اوپر اتفاق ہے تو اب آگے طریقہ کار جو ہے احتجاج کا، تو احتجاج کی جو مروجہ طریقہ کار ہیں وہی ہے نا۔ احتجاج جو ہے وہ جلسے سے، جلوس سے، ان چیزوں سے ہی شروع ہوتا ہے نا۔ تو یہ سارے وہ طریقہ کار ہیں کہ جن کے اوپر اب ریزائن جو ہے وہ بھی ایک مرحلہ ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریلیز ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہے، پارلیمنٹ سے باہر احتجاج ہے، یا پارلیمنٹ سے باہر آنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا سٹیپ ہے۔ تو انہی کے اوپر کہ یہ کس طرح سے جو ہے سٹیپ وائز جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی تو انہوں نے شاید اس طرح سے بات کی ہے کہ ہمیں ریزائن پہلے کرنے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیسٹ میں جانا چاہیے، اور 3-4 دوستوں نے کی کہ نہیں، ہمیں مرحلہ وار جو ہے پروٹیسٹ پہلے شروع کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اکثریت کی بنیاد پہ اوپر یا کنسنسس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ اے آر ڈی کا ایک اتحاد جو ہے، اپنا متحدہ اپوزیشن کا، اے پی سی کا کوئی ایک سیاسی اتحاد، جس طرح سے پہلے اتحاد بنتے رہے ہیں اس طرح سے ایک اتحاد جو ہے وہ اناؤنس ہونا چاہیے، اس کی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن سٹرکچر اس کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ میڈیا کے متعلق آلموسٹ مکمل اتفاق ہے کہ میڈیا کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور جو طریقہ کار ہے کہ جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر سبھی نے بات کی ہے۔ تو اس لیے اس بنیادی نقطے پہ تو سب اتفاق ہے، باقی اس کو مرحلہ وار کس طرح سے شروع کرنا ہے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر تک جو ہے۔ جی، الیکشن کے بعد نہیں، الیکشن کے بعد تو اے پی سی کی بات ہی چلتی رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، اور اس کے بعد پھر آل پارٹیز کانفرنس، نہیں اس قسم کا کوئی باضابطہ کوئی اتحاد جو ہے وہ وجود میں تو نہیں آیا تھا، اگر کبھی بات ہوئی بھی، لیکن آج یہ بات آلموسٹ طے ہو چکی ہے کہ یہ اتحاد جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے گا اور اس کا ایک تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ بھی بنایا جائے گا۔ جی جی نہیں، دیکھیں اب تک 11 میں سے میرا خیال ہے کچھ 7 کے قریب ہمارے آنے سے پہلے جو ہے وہ بات ہو چکی تھی، تو اس میں جو ہے وہ مولانا کی بات کے بعد ہی ایک جماعت نے جس کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے، ان کے جو سربراہ ہیں یا ان کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ہی اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ ہمیں مرحلہ وار جو ہے
اس طرف جانا چاہیے، اوپر سے نہیں شروع کرنا چاہیے، ہمیں نیچے سے جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اگر 11 میں سے 9 پارٹیز ایک چیز کہتی ہیں تو اس کا ایک وزن تو ہوگا، اس کو مانا جائے گا، کیوں نہیں مانا جائے گا اس کو؟ جی جی دیکھیں، مساق جمہوریت کے کو جو پبلک کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے سے پوری قوم کے سامنے، جو پبلک کمٹمنٹ ہوتی ہے وہی سب سے بڑی ضامن ہوتی ہے۔ اور آج بھی اگر پارٹیز جو ہیں وہ ایک آپ کے سامنے آ کے ایک پبلک کمٹمنٹ کرتی ہیں اور آپ کے ذریعے سے وہ پاکستان کے عوام تک، پوری قوم تک بات پہنچتی ہے، تو اس سے بڑی اور ضمانت کوئی ہو نہیں سکتی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ جی دیکھیں، اس میں اب لاہے عمل جو ہے وہ جس طرح سے چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا، اور اس چیز کا راستہ رکنا چاہیے کہ اس قسم کی جو مداخلت ہے جو بار بار ہوتی رہی ہے اور جس کے ہونے کی وجہ سے آج ہم اس انتہا کو پہنچے ہیں، تو اس کا راستہ جو ہے یہ روکنا چاہیے۔ اس کا راستہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اسی کے اوپر تقاریر ہو رہی ہیں، اسی کے اوپر تجاویز آ رہی ہیں، اور انہی میں سے کچھ تجاویز جو ہیں وہ فائنل ہو کے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان ہوں گے۔ جی دیکھیں، میں اس بارے میں مختصر یہ بات کہوں گا کہ جب دونوں پارٹیز کی حکومتیں ان حالات سے گزری ہیں تو پھر ان حالات سے گزرتے ہوئے انہوں نے اس وقت بھی مزاحمت کی ہے۔ اگر وہ مزاحمت نہ کرتی تو شاید وہ بھی وہی باتیں کہنے کی پوزیشن میں ہوتی جو آج ایک پیج کی بات ہو رہی ہے، صبح دوپہر شام کی، جی ایک پیج پہ ہیں۔ کبھی ان پارٹیز کی گورنمنٹس میں آپ نے نہ یہ بات سنی تھی، نہ اس طرح سے آپ نے اس کو ملاحظہ کیا تھا۔ یار ایک سیکنڈ ایک کر کے بولے، ایک بندہ کر کے بولے پلیز۔ جی آپ لے لے پھر آپ آ جاتے ہیں۔ جی آپ کی بات سنی نہیں گئی پوری۔ دیکھیں، آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، اس میں کسی ایک پارٹی کا لائے عمل نہیں ہوگا، یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے، اور جو لائے عمل ہوگا وہ سارا متفقہ ہوگا، اور جو متفقہ لائے عمل بنے گا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں اس میں آپ ایک بنیادی بات جو ہے، ایک بنیادی بات آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بھی جو ہے وہ تقریر سنی ہے، آصف زرداری صاحب کی بھی سنی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچ بھی آپ تک پہنچے گی۔ اس میں اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، باقی طریقہ کار جو ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا۔ تھینک یو۔